ہم انسان کتنے عجیب ہیں۔ اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتے ہیں پر شاید قسمت کی لکیریں پہلے سے ہی کھینچی جا چکی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہے زویا کی، ایک ایسی عورت جس نے اپنے خوابوں کی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش پر ایک نیا زخم لگا۔ 8 مہینے سے میں نے اپنے اندر اس ننھی سی جان کو محسوس کیا ہے۔ ہر دھڑکن، ہر حرکت میرے لیے ایک امید تھی، ایک سپنا تھا۔ لیکن کیسے بتاؤں اسے، اس شخص کو جس کی آنکھوں میں بیٹا پانے کی تمنا اتنی گہری تھی کہ میری بیٹی کی پہلی سانس بھی اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ زویا کا شوہر فرحان ہمیشہ سے بیٹا چاہتا تھا۔ ان کی پہلی اولاد کی پیدائش سے پہلے سے ہی اس کے دماغ میں یہ خیال گھر کر چکا تھا، بیٹا جو اس کا نام روشن کرے گا، اس کا سہارا بنے گا۔ فرحان: زویا کہاں ہو؟ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ زویا: ہلکی خوشی بھری آواز: فرحان کیا ہے؟ کیوں اتنا خوش ہو آج؟ فرحان: یہ دیکھو، یہ میرے بیٹے کے لیے نیا کھلونا ہے، ایک چھوٹا سا بال۔ کتنا مزہ آئے گا جب وہ اس سے کھیلے گا۔ زویا: فرحان ہم نے ابھی تک ڈاکٹر سے نہیں پوچھا، شاید یہ بیٹی ہو۔ زویا ایسے مت بولو، میرا بیٹا ہی آئے گا، تم بس تیاری کرو، میرے باپ کا سپنا پورا ہوگا۔ فرحان کی امیدیں زویا کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو بیٹا ہی چاہیے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاسپٹل کا کوریڈور، ہلکی آوازیں، زویا اور فرحان ڈاکٹر سے ملنے جاتے ہیں۔ مبارک ہو فرحان صاحب، آپ کی بیوی ٹھیک ہیں اور بچہ بھی صحت مند ہے۔ فرحان بے صبری سے: ڈاکٹر بیٹا ہے نا؟ ڈاکٹر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ: ہاں، یہ ایک پیاری سی بیٹی ہونے والی ہے۔ فرحان ٹھنڈی بے جان آواز: بیٹی؟ زویا خوشی سے: بیٹی، میری ننھی سی بیٹی۔ اس دن کے بعد سے فرحان بالکل بدل گیا۔ وہ اب زویا سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بیٹا پانے کی تمنا کی جگہ زویا کے لیے نفرت اور بیٹی کے لیے بے رخی نظر آنے لگی۔ پھر ایک دن ایک نیا موڑ آیا۔ فرحان کا پرانا دوست سلیم اس سے ملنے آیا۔ فرحان یار کیا ہوا؟ اتنا اداس کیوں رہتا ہے؟ کیا بتاؤں سلیم، قسمت نے دھوکہ دے دیا، بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ تھوڑا سوچتے ہوئے: تو کیا ہوا؟ بیٹا نہیں ہوا تو دوسری شادی کر لو، میرے چچا کی بیٹی ہے، بہت شریف ہے اور بیٹے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ فرحان کے لیے یہ ایک نیا راستہ تھا، ایک امید۔ وہ زویا کو بتائے بغیر سلیم کی چچیری بہن سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ زویا کو فرحان کی دوسری شادی کا پتہ چلا جب اس نے ایک پرانی فائل میں نکاح نامہ دیکھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کی دنیا بکھر گئی۔ اس نے فرحان سے پوچھا، لیکن فرحان نے اسے ٹھکرا دیا۔ فرحان تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے تو کیا کرتا؟ تم نے مجھے بیٹا نہیں دیا، میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بیٹی گناہ نہیں ہے فرحان، بیٹی بھی تمہاری ہی اولاد ہے۔ چپ کرو زویا، میری زندگی میں اب ایک نئی امید ہے۔ میری دوسری بیوی مجھے بیٹا دے گی، تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ یہاں رونے سے، اس کے سامنے گڑ گڑانے سے کچھ نہیں ملے گا زویا۔ اسے تو بس بیٹا چاہیے تھا، میری بیٹی نہیں۔ آج میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میری رونے کی آواز اسے تنگ کرے، میں اسے ایک ایسے سفر پر لے جاؤں گی جہاں اسے صرف میری بیٹی کا نام سنائی دے گا، لیکن وہ اسے کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ الوداع فرحان، الوداع میرے ٹوٹے ہوئے خواب۔ اسی رات بارش میں بھیگتے ہوئے زویا نے اپنے کچھ کپڑے اور اپنی ماں کا پرانا پیلا سا پرس ایک تھیلے میں ڈالا۔ اس کے پاس بہت کم پیسے تھے، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک ایسی لو تھی جو اسے آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنے میکے نہیں گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس پر بوجھ سمجھے گا۔ وہ ٹرین میں بیٹھ کر ایک دور دراز کے شہر لاہور کی طرف چل پڑی۔ لاہور، ایک نیا شہر، نئی دنیا۔ زویا کے لیے یہ ایک نیا آغاز تھا، لیکن آسان نہیں۔ ایک حاملہ عورت، بے سہارا، بالکل اکیلی۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ اسے ایک چھوٹا سا پرانا کمرہ ملا، جہاں دیواروں سے پلاسٹر اتر رہا تھا اور چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ پیسے جلدی ختم ہو رہے تھے، پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ کیا کروں؟ مجھے کام ڈھونڈنا ہوگا، لیکن اس حالت میں کون مجھے کام دے گا؟
اگر میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ گلی گلی بھٹکی، لوگوں سے کام پوچھا، کبھی لوگوں کی باتیں سنی، کبھی ان کے ترس بھری نگاہوں کو برداشت کیا۔ ایک بار ایک کپڑے کی دکان پر گئی۔ اوے بی یہاں سے چلو، ہم کسی حاملہ عورت کو کام پر نہیں رکھ سکتے، تمہیں آرام چاہیے، کام نہیں، جاؤ کوئی اور راستہ دیکھو۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ وہ ہارنے والی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں اسے سلائی یعنی سلائی سکھایا کرتی تھی۔ زویا نے ایک پرانی سلائی مشین خریدی اور گھر گھر جا کر لوگوں سے کپڑے لینے لگی۔ زویا نے محنت کی، اس کے ہاتھ دن رات چلتے رہتے۔ مشین کی آواز اس کی تکلیف اور امید دونوں کا حصہ بن گئی۔ اس نے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کیے، پہلے چھوٹے کام، پھر تھوڑا بڑا کام۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے کام کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک عورت زویا کے پاس آئی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ ایک مڈل ایجڈ عورت تھی جس کا شہر میں ایک چھوٹا سا بوٹیک تھا۔ وہ زویا کے کام سے بہت متاثر تھی۔ فاطمہ، زویا، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، تمہارے ڈیزائنز کتنے پیارے ہیں۔ تم کیوں نہیں میرے بوتیک میں کام کرتی؟ مجھ پر یقین کرو، ہم دونوں مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ فاطمہ باجی، آپ کو میرے کام پر یقین ہے؟ میں حاملہ ہوں، کیا آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں؟ میرا بوٹیک ہو یا کوئی اور جگہ، کام انسان کی محنت دیکھتا ہے، اس کی حالت نہیں، اور تمہاری محنت مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ چلو کل سے میرے ساتھ کام شروع کرو۔ فاطمہ کی مدد سے زویا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس نے بوٹیک میں کام شروع کیا، اپنے ڈیزائنز بنانا شروع کیے۔ اس کا کام بہت پسند کیا جانے لگا، پیسے بھی آنے لگے۔ پھر ایک دن وہ صبح آئی، زویا کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ زویا نے اس کا نام قسمت رکھا۔ وہ اس کی پوری دنیا بن گئی۔ اس نے اپنی بیٹی میں فرحان کی نفرت نہیں بلکہ اپنی امید اور محنت کا روپ دیکھا۔ کچھ سال گزر گئے۔ زویا اب فاطمہ کے بوٹیک کی مینیجر بن گئی تھی۔ اس کا بوٹیک پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی قسمت کو ہر خوشی دی۔ ایک دن بوٹیک پر ایک کسٹمر آئی۔ وہ فرحان کی دوسری بیوی تھی۔ فاطمہ نے اسے پہچان لیا اور کہا، یہ تو وہی ہے، فرحان کی دوسری بیوی، کتنا بدل گئی ہے، لگتا ہے کہ اس کے ہاں بھی بیٹی ہی ہوئی تھی۔ اب کیا کروں، کیا بولوں؟ آپ کا بوتیک بہت پیارا ہے، مجھے میرے بیٹی کے لیے ایک کپڑا چاہیے، اسے فرحان کے بیٹے کے نئے کھلونے سے زیادہ پیارا لگنا چاہیے۔ زویا کے جسم میں سے سانس نکلنے کی آواز۔ فرحان کا بیٹا؟ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ فرحان نے اسے بیٹے کے لیے دوسری شادی کی تھی اور اسے بیٹا مل گیا تھا۔ فاطمہ زویا کے پاس آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے اسے سمجھایا، اسے ہمت دی۔ فاطمہ، زویا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم نے فرحان کو دکھا دیا کہ تم کمزور نہیں ہو۔ تم نے اپنی محنت سے ایک نئی زندگی بنائی ہے۔ تمہاری بیٹی قسمت تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ فاطمہ کی باتوں سے زویا کو ہمت ملی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور سال گزر گئے۔ زویا کا بوٹیک اب ایک بڑا برانڈ بن گیا تھا۔ اس کا نام پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس نے ایک چیریٹی فاؤنڈیشن شروع کیا، بے سہارا حاملہ عورتوں اور ان کی بیٹیوں کی مدد کے لیے۔ اس کا برانڈ قسمت ڈیزائنر ویئر اب ایک نئی امید کا نیا سویرا بن گیا تھا۔ اور فرحان کی دوسری بیوی نے بیٹے کی تمنا میں بیٹی ہی کو جنم دیا تھا، اور اسے بیٹا ملنے کا خیال صرف ایک جھوٹ تھا۔ فرحان کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسے اکیلا اور اداس چھوڑ کر۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زویا، مجھے معاف کر دو زویا، میں نے غلطی کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ٹھکرا کر اپنی زندگی خراب کر دی۔ مجھے اپنی بیٹی کی مسکراہٹ چاہیے تھی، بیٹا نہیں۔ زویا نے فرحان کی بات سنی لیکن اسے معاف نہیں کیا۔ اس نے اسے دکھایا کہ قسمت کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس نے اپنی بیٹی میں اپنی نئی دنیا ڈھونڈی، جبکہ فرحان اپنی غلطی کا بوجھ لیے اپنی زندگی گزارتا رہا۔ قسمت کی لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں
और तवील अंधेरों से लड़ने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक उम्मीद की किरण ही काफी होती है। ये कहानियां सिर्फ दास्तान नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना और हर हाल में आगे बढ़ना सिखाती हैं। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और सबक आमोज कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल उर्दू कहानियां को सब्सक्राइब करें। ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।